جب میرے دربار قاسم مولوی کے دربار میں آتا ہے تو میں اس کو، اس کے سینے کو، اس کے دل کو اللہ کے ذکر کی طرف بڑھاتا ہوں۔ یہ اتھارٹی اللہ کے friends of God, Allah has given the authority to these highly purified personalities. ان کو یہ عطا کر دی ہے اس لیے کہ وہ اللہ کے ذکر کو اپنی منزل بناتے ہیں۔ وہ شعبدہ بازیوں کی طرف نہیں جاتے، وہ دنیا کو متاثر کرنے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ دنیا والوں کو سینے سے لگانے کے لیے۔ یہ کمال ہوتا ہے میرے دوستوں، اور ہر دور میں یہ صوفیہ آپ دیکھیں نا، داتا لجویری نے کتنا عرصہ گزارا، کوئی ہے ان پہ اس وقت کسی نے کیا؟ آج تک ان کا نام زندہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے ذکر کی اس حیثیت کو، اس آشنائی کو اپنے سینے میں بسایا۔ یہ جو دل ہے نا، یہ مردہ ہوتا ہے، اسے زندہ کرنے کے لیے ذکر کی ضرورت ہے۔ لو تھوڑا بیمار ہو جائے تو سارا جسم بیمار ہے، اور اسے اگر اللہ کے ذکر سے زندہ کر لو تو سارا جسم باہر ہو گیا۔ یہ انعام ہوتا ہے، یہ برکات ہوتی ہیں ذکر کی۔ اور اس ذکر کے لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اتنی شان انہوں نے حاصل کی ہے، وہ شریعت کا پیغام بھی دیتے تھے، لوگوں کو فقہ کا بھی تعلیم دیتے تھے، اور پھر ان کے دلوں کی دنیا کو آباد کرنے کے لیے ذکر کا پیغام دیتے تھے۔ اور یہ ذکر اس وقت کامل ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھنا۔ سارا زندگی نمازیں 5 وقت پڑھتے رہو نا، سارا ذکر کرتے رہو، دل میں حضور کا بغض رکھو گے، نہ وہ نمازیں کامل آئیں گی، نہ وہ ذکر کامل آئے گا، نہ وہ چلے کامل آئیں گے۔ وہ اندر کی دنیا کو حضور کی محبت کے ساتھ لنک کر دینا ہے، پھر وہ کمال آ جاتا ہے، وہ ذکر کی بہاروں کا فیض آ جاتا ہے۔ آج اس لیے ہم ان کو ٹرائیبیوٹ کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذکر کی بہاروں سے مالا مال فرما دے، اور ان محبتوں کے ساتھ بولا کہ ہماری منزلوں کو حضور کے در کی طرف ان صوفیاء کے صدقے اس کی بہار کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ایک اور بات، کیونکہ ہماری نسبت ہے، اور حضرت صاحب میرے پردادا حضور کے منظور نظر ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، ہم سارے ہیں لیکن یہ بات اختیار ہے۔ تو میرے بابا جی کے دربار میں ہر بھی آتا ہے، میں کہنے آپ نے فرمایا نا کہ جو بھی آتا ہے سامنے والے پہاڑ میں نا، موڑا شریف کسی نے دیکھا ہے نا آپ نے، تو سامنے والے پہاڑ، انہوں نے کہا کہ جو اپنی زبان میں، پہاڑی زبان میں، کہ سامنے والے پہاڑ کو بھی آئے گا نا تو میری طرف توجہ کرے گا تو اس کا دل بیزاری ہو جائے گا۔ یہ اختیار دیا گیا ہے، کس لیے کہ بابا جی نے 80 سال ایسے نہیں گزارے، موڑا شریف میں بیٹھ کر اللہ کی صدا کو بلند کیا اور اللہ کے ذکر کے پیغام کو عام کیا۔ اس لیے ان کے نام آج امریکہ میں جاتا ہوں، فیجی میں، کہاں گیا، ہر ملک میں بابا جی کی نسبت سے جب بات ہوتی ہے تو چہرے کھل جاتے ہیں۔ اس لیے کھلتے ہیں کہ وہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی تعریف نہیں کرائی، آنے والے کو یہی کہا کہ سانس اندر آئے تو اللہ اور باہر آئے تو اللہ۔ اور آپ کی خوبصورت کرامت، کیونکہ یہ لنک ہے نا 11ویں شیٹ کے ساتھ، یہ سارے لنک ہیں، اور یہ خوبصورت آپ کی ایک تعلیمات تھیں، آپ کوالیفائڈ اسکالر تھے، لیکن آپ نے اپنے شیخ کے اس ذکر کو اپنی منزل بنا لیا اور پیغام دیتے رہے۔ تو آپ کے دربار میں ایک عیسائی بھی آیا، کیونکہ موڑا شریف میں لوگ آتے تھے نا پہاڑ سے گزر کے پیدل گلڈنے سے، تو کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہوئے جی، تو اس کے کانوں میں بھی اللہ کے ذکر کی صدا پڑی۔ اس نے کہا میں تو باریاں دیتا ہوں، عیسائی ہوں، چلو جا کے دیکھ لوں، اس پہاڑ میں اتنی مشکل راستے سے یہ لوگ جاتے ہیں، اس بندے کو تو دیکھ لوں جو کھینچ کے لا رہا ہے ساروں کو۔ تو وہ بھی آ گیا، وہ آیا نا دربار میں، تو اس نے اپنا تعارف کرایا، میں یہ ہوں۔ تو خدام نے کہا تم اندر نہیں جا سکتا، تیرا جسم پاک نہیں ہے۔ بابا جی نے سن لیا، that is the sign of the pure Sufi, that is the sign of the perfect believers۔ یہ ہے وہ کمال۔ ایسے نمازیں پڑھو اور دل میں حضور کی محبت نہ رکھو، وہ نماز قبول نہیں ہے۔ اور نماز کی یہ شان ہے، عظمت ہے، حدیثی میں ہے کہ سب سے زیادہ کائنات میں اگر کوئی چیز اللہ کو پیاری ہے تو وہ 5 وقت کی نماز ہے، لیکن وہی جس کے دل میں حضور کی محبت ہے، کیونکہ کہ ہم جیسا ہیں تو پھر وہ نماز نہیں قبول ہوتی۔ تو بابا جی نے یہ نہیں کہا تھا، بابا جی نے کہا کہ میں موڑا شریف سے درود پڑھتا ہوں، کملی والا گنبد خضرا کے مکین پہ سنتا بھی ہے مجھ پہ کرم، یہ عقیدہ رکھا تھا۔ اور پھر جب وہ آیا نا تو صاحب نے کہا، تو بابا جی صاحب کو پتہ چلا تو آپ نے کہا چھوڑو اس سے اندر آنے دو، let him come in close to me۔
اور جب وہ قریب آیا تو پھر کہا تو پریشان نہ ہونا, تمہیں یہ انہوں نے تنگ کیا ہے, پریشان نہ ہونا, تمہارا کام اور میرا کام ایک ہے. تو باریاں دے کے زمین کو صاف کرتا ہے, پاک کرتا ہے, میں ذکر کی بہاری دے کے دلوں کو پاک کرتا ہوں. یہ اس کی دلجوئی کی. جب اتنا کہا تو اس کے اندر بھی انقلاب آ گیا. اس نے کہا بھئی یہی جو ہے دل, اس کو بھی زندہ کر دے, مجھے بھی کلمہ پڑھا. یہ صوفیاء کا کمال ہوتا ہے. آج ہم ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, ان کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں. تو مولا کریم ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور کے صحابہ کو دیکھ لیں. Look at the life history of the companions of the Prophet. Why we salute them? And Hazur is a beautiful saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.